بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ جل شانہ سب کو بخیر و عافیت رکھے۔ اور کچھ ضروری چیزوں کی یاد دہانی کرانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ان میں سے ایک تکبیرات تشریقات۔ تکبیرات تشریق جو ہیں وہ ہر مرد اور عورت بالغ جو ہوں اس کو پڑھنا واجب ہے، لہٰذا اپنی عورتوں کو بھی گھر میں تلقین کرتے رہیے کہ ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ائمہ کرام جو ہیں وہ بھی نماز کے سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ ضرور بلند آواز سے پڑھیں، اور مقتدی بھی پڑھیں۔ جو اکیلا نماز پڑھے وہ بھی اس کو پڑھے، اور عورتیں اور خواتین جو ہیں گھروں میں ان کو بھی آپ اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو اور بہنوں کو، اور جو والدہ ہیں کسی کی، ان کو اس کی تلقین کریں کہ وہ ان تکبیرات کو پڑھیں۔ نمبر 2، ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ بہت سارے لوگ دوسری سٹیٹس میں رہے ہیں جہاں عید آج ہو رہی ہے، کل ان کی عید نہیں تھی۔ ایسا ہو جاتا ہے، بعض کو تعجب ہو جاتا ہے، ایسا کوئی اختلاف جو ہے یہ جان بوجھ کر تو نہیں کیا جا رہا ہے، کوئی سیاسی تنازع تو نہیں ہے، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ بہت سارے ملکوں میں جیسے اس وقت ہمارے یہاں دن ہے، اور بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں رات ہوگی۔ یہ جتنا ہی زمین کا جغرافیہ دور ہوتا جاتا ہے، ممالک کی اور علاقوں کی جو مسافت جو ہے وہ ان کے اندر جتنی دوری واقع ہوگی اتنا ہی اوقات کے اندر بھی فرق آتا ہے۔ تو ایسا ہی یہ بھی ہے کہ 600 کلومیٹر پر چاند کا مطلع بدل سکتا ہے، جیسے آج کل ہمارا چاند نکلا، ان کا آج نکلا، یہ ہو سکتا ہے۔ کوئی سیاسی تنازع نہیں ہے، یہ قدرت کا ایک نظام ہے، قدرت اس کو چلا رہی ہے، اور اس میں ہمیں زیادہ انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ ان کی عید کب سے شمار، وہ رہنے والے یہاں کے ہیں، وہاں بزنس کے لیے جا رہے ہیں، وہاں نوکری کر رہا ہے، کوئی فوج میں ہے، کوئی کہیں اور ہے، تو ان کی عید کب شمار ہوگی؟ جواب ہے کہ ان کی عید آج سے شمار ہوگی، اور ان کی قربانی بھی آج ہی سے کرنی چاہیے۔ اگر وہ یہیں گھر پر کرنا چاہتے ہیں تو آج ان کی قربانی کی جائے گی، اور وہی وقت ان کے لیے شرعاً محسوب ہوگا۔ نمبر 3، پوچھ رہے ہیں کہ ہڈیاں ہیں، جو گوشت ہے، جو اوجڑی ہے، جو آنتیں ہیں، وہ فضلات جانور کے ہیں، ان کو کیا کریں؟ جواب یہ ہے کہ ان کو آپ دفن کریں، اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو لوگ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتے ہیں یہ دل کے تقوی سے ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک کی دوسری آیت میں ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ ان قربانی کو ہم نے اللہ کے شاعر میں سے بنایا، اور اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا یہ دل کا تقوی ہے، تقوی کی علامت ہے۔ تو ان کو دفن کرنا چاہیے، اس سے ماحول بھی پولوٹڈ نہیں ہوتا ہے، صاف رہتا ہے، گندگی بھی اور بدبو بھی نہیں پھیلتی ہے، ماحول بھی متعفن نہیں ہوتا ہے، اور ایک مہذب معاشرے کی یہ ایک علامت ہے اور پہچان بھی ہے۔ امید ہے آپ ان چیزوں پر ضرور عمل پیرا ہوں گے، اور اپنی قربانیوں کے گوشت میں اپنے بھائیوں کی، غریبوں کی اور نادار لوگوں کا بڑا خاص خیال رکھیں۔ اگر خود اپنا حصہ کم بھی کریں لیکن ان کو ضرور پہنچائیں، اور رشتہ داروں سے بھی ملنے جلنے کا بہترین یہ موقع ہوتا ہے، ان سے علیک سلیک کرنے کا، سلام دعا لینے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ تو انہیں بھی یاد رکھیں جہاں تک ہو سکے، لیکن اتنا مجبور بھی نہ کریں کہ گوشت خراب ہو جائے اور آپ ان کو بھی نہ پہنچا سکیں، اس کا بھی خیال رکھیں۔ امید ہے آپ بخیر عافیت ہوں گے، اللہ سب کو بخیر و عافیت و سلامت رکھے، اور ان مسائل پر اور دین کے تمام احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔